ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے. تو الحمدللہ آج ہم اپنے جو سبق ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں حدیث پڑھنے اور پڑھانے اور سننے سنانے کی توفیق دی ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت بہت زیادہ شکر ہے، کیونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں انہی کو ہی نصیب ہوتا ہے. چنے ہوئے گنے ہوئے لوگوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، ورنہ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے شکرانے کے 2 نفل ضرور ادا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اور ہمیں یہ سعادت نصیب کی. تو حدیث کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، تو سب سے پہلے میں وہی شروع کرنا چاہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ جو بچے حدیث سن رہے ہیں، یا پھر جو عورتیں، جو مرد، یا جو بھی لوگ اس کو سن رہے ہیں یا اس کو پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سبق کے دوران ان کو باوضو ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے بعد یہ افضل ترین کتابوں میں سے آتی ہے. تو اس کا ادب ہمیں بہت ہی ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جس بھی جگہ جہاں بھی ہو تو ہمیں ضرور یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. کہیں بھی کوئی بھی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. یا پھر کتاب میں کہیں بھی ہم یہ لفظ پڑھیں تو ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھنا چاہیے. تیسری بات کہ آپ ابھی تو فی الحال آن لائن سن رہے ہیں، لیکن اپنے استاذ کے سامنے یا پھر اپنی کتاب کے سامنے جب بھی حدیث سن رہے ہیں تو آپ کی پوری توجہ اپنے استاد کی طرف یا سنانے والے کی طرف ہو، اور آپ کی نظریں جو ہیں اپنی کتاب پر ہی ہوں. ٹھیک ہے. اور چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر استاد کی اجازت ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ خوشبو بھی ضرور لگائیں. لیکن یہ جو چیز ہے یہ مردوں کے لیے ہے. جو مرد طلباء ہیں، مدارس میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کے سامنے اگر وہ خوشبو لگائیں تو ان کے لیے جائز ہے. باقی جو عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، تو وہ اساتذہ کرام کے سامنے یا پھر کسی غیر محرم مرد کے سامنے خوشبو نہیں لگا سکتی. ٹھیک ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پڑھنا کوئی عام سی بات نہیں، اور نہ ہی حدیث کو سننا کوئی عام سی بات ہے. یہ سعادت مندوں کو نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازے انشاءاللہ. اور 6ٹھی بات ہے کہ حدیث نبوی کی کتاب پورے آداب سے پڑھیں. اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں، یا پھر جو چھوٹی سی ٹیبل ہوتی ہے جس میں آپ قرآن پاک کو رکھتے ہیں یا پھر اس میں آپ رکھیں. اس کو پیٹھ کبھی بھی نہ دیں. ٹھیک ہے. اپنے سامنے اس کو رکھا کریں. کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی کتاب، اور 7ویں بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ کوئی بھی کتاب اس کے اوپر نہ رکھیں. جیسے طلباء ہیں یا طالبات ہیں، مدارس میں پڑھتی ہیں یا پھر عام اسکول یا کالج میں بھی پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ قرآن پاک کے اوپر کوئی کتاب رکھ لیتے ہیں یا پھر حدیث مبارک کی کتاب کے اوپر کوئی کتاب رکھتے ہیں، تو یہ باادب کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بے ادبی ہو جاتی ہے. تو ہمیں حدیث کی کتاب کے اوپر صرف قرآن ہی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ سب سے افضل ترین کتاب کون سی ہے؟ قرآن پاک ہی ہے. پھر قرآن پاک کے بعد کون سی کتاب ہے؟ حدیث ہے. ٹھیک ہے. تو باقی کتابیں ہیں یا پھر مدارس کی بھی کتابیں ہیں تو ان سب کو اس کے نیچے ہی رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک، پھر حدیث، پھر دوسری کتابیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگر ہو سکے، ضروری تو نہیں ہے لیکن اگر ہو سکے تو مسواک کا بھی اہتمام ضرور کیا کریں. کیونکہ دیکھیں نا، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے ہیں، تو پھر وہاں تو اس کی تھوڑی سی عزت ہونی چاہیے نا، اس کا تھوڑا سا ادب ہونا چاہیے کہ ہم بھی منہ میں مسواک لیں گے تاکہ ہمارے منہ سے بھی خوشبو ہو. تو انشاءاللہ یہ ادب آپ ضرور یاد رکھیں گے. کہیں بھی کسی بھی جگہ حدیث سنیں یا پڑھیں تو پھر ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد.